ایپیسوڈ 66۔ میں جو ہی اندر داخل ہوا اس نے گھوم کر میرے منہ پر صابن کھینچ مارا۔ وہ پتھر کی طرح میری پیشانی کے وسط میں لگا۔ وقتی طور پر میں بری طرح چکرا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے پیٹ میں پوری قوت سے گھٹنا دے مارا۔ میں تکلیف کی شدت سے دوہرا ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا سر پکڑ کر اتنی ہی قوت سے گھٹنا میری پیشانی پر مارا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں بری طرح ڈولنے لگا۔ بعض اوقات کمزور حریف بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ میں اسے کمزوری سمجھا تھا۔ اسی غلط فہمی میں اس نے میرا حشر نشر کر دیا تھا۔ میں نے 2-3 دفعہ سر جھٹک کر اپنے اوسان بحال کیے تو حملہ آور نے اچانک دونوں ہاتھوں سے میری گردن دبوچ لی اور پوری قوت سے میرا گلا دبانے لگا۔ وہ نہ صرف لڑنے بھڑنے کے فن میں طاق تھا بلکہ بلا کا طاقتور بھی تھا۔ مجھے اپنی آنکھیں حلقوں سے ابلتی محسوس ہوئیں۔ اس کی گرفت لمحہ بہ لمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ آخری کوشش کے طور پر میں نے جسم کی بچی کچی قوت مجتمع کر کے اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں گھٹنا مارا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور گرفت اتنی ڈھیلی ہوئی کہ میں آسانی سے سانس لینے لگا۔ میں اگر عام حالات میں اس پر وار کرتا تو شاید وہ دوسرا سانس بھی نہ لے پاتا، مگر اس وقت تو میرے جسم میں جان ہی نہیں تھی۔ میں نے 2-4 گہرے گہرے سانس لیے اور حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ دوسرے لمحے میری گردن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ الٹ کر واش بیسن پر گرا۔ میں نے جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ لی اور اس کا چہرہ کموڈ میں ٹھونس دیا۔ وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ پانی میں چہرہ ڈوبا تو اس کا سانس رکنے لگا۔ اس وقت مجھ پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ یہ کیا کرے ہو کامران؟ مر جائے گا یہ۔ کانتا چیخ کر بولی۔ وہ نہ جانے کب باتھ روم میں آ گئی تھی۔ مر جانے دو اس حرامزادے کو۔ میں نے اس کا سر کموڈ سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ میں اسے اذیت دے کر مارنا چاہتا تھا۔ اس نے میرا حال برا کر دیا تھا۔ اسے مارنے سے پہلے یہ تو پوچھ لو کہ اسے یہاں بھیجا کس نے ہے۔ مجھے اتنا غصہ تھا کہ میں اس سے سوال کرنا ہی بھول گیا تھا۔ میرے پوچھنے سے پہلے وہ خود بول اٹھا۔ میں سب کچھ بتا دوں گا، پر بھگوان کے لیے مجھے مارنا مت۔ ابھی تو میری جان لے رہا تھا، تب تجھے اپنا بھگوان یاد نہیں آیا تھا؟ میں نے دانت پیس کر کہا اور اس کا سر دوبارہ کموڈ میں ڈبو دیا۔ وہ پھر بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس مرتبہ میں نے اس کا سر باہر نکالا تو وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ہاں بول، تجھے کس نے ہماری جاسوسی پر لگایا تھا؟ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے 1000 روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ آپ پر نظر رکھوں اور موقع ملے تو کمرے کی تلاشی بھی لوں۔ آتے جاتے کو خاص بات سنوں تو وہ بھی اسے بتا دوں۔ اس نے مجھے پستول بھی دیا تھا۔ اس آدمی نے تم سے کیا چیز ڈھونڈنے کو کہا تھا؟ تلاشی لے کر تم یہاں سے کیا لے جاتے؟ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کاغذات ہوں تو وہ لے آؤں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شیکھر۔ ہوٹل کے مینیجر کو یہاں بلواؤ۔ میں نے کانتا سے کہا۔ اس سے کہنا کہ یہاں کے بیرس قابل نہیں کہ کوئی شریف آدمی یہاں ٹھہر سکے۔ کہنا ہم ابھی اور اسی وقت چیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے معاف کر دیں صاحب، میں اس ہوٹل میں نوکری نہیں کرتا۔ مینیجر مجھے فوراً پولیس کے حوالے کر دے گا۔ حملہ آور گھگیا کر بولا۔ یہ میرا پرابلم نہیں ہے، میرے ہاتھوں خواہ مارے جاؤ گے، اسی لیے بہتر ہے کہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، مگر پھر مجھے خیال ہے کہ پولیس کے آنے سے 100 قسم کے بکھیڑے پیدا ہوں گے۔ ہم خود بھی الجھن میں پڑ جائیں گے اور ممکن ہے ایک مرتبہ ہم لوگ پھر ہمایوں مرزا کے ہتھے چڑھ جائیں۔ مجھے معاف کر دے جناب، مجھ سے بھول ہو گئی۔ میں نے گردن پکڑے پکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کی تلاشی لی، پھر اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ بڑی مشکل سے سیدھا کھڑا ہوا اور اپنی گردن مسلنے لگا۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر آؤ۔ یہ کہہ کر میں دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اور ہاں، اب ہیرو بننے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس بار میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ کمرے میں آ کر میں نے اس کا پستول اٹھایا اور جیب میں رکھ لیا۔ وہ 22 بور کا چھوٹا سا پستول تھا۔ اس قسم کے پستول خواتین عموماً اپنے پاس رکھتی ہیں۔ شیکھر باتھ روم سے نکلا تو اس کی حالت کافی بہتر تھی، بس اسے چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ شاید میرا گھونسا اس کی پسلیوں اور پیٹ میں کچھ زیادہ ہی زور سے لگ گیا تھا۔ تم اس آدمی کا حلیہ بتا سکتے ہو جس نے تمہیں اس کام پر لگایا تھا؟ وہ درمیانے قد اور مضبوط جسم کا آدمی تھا، کوٹ پینٹ پہنے تھا اور اپنی گاڑی میں آیا تھا۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی اور چہرے پر گھنی سیاہ مونچھیں تھیں۔ حلیے سے تو وہ کوئی بڑا بزنس مین لگ رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے شیکھر کہ وہ ہندو تھا یا مسلمان؟ نہیں صاحب، آدمی سوٹ اور ٹائی میں ہو تو یہ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالے اور 2000 روپے اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ اس نے 1000 دیے تھے نا، میں 2000 دے رہا ہوں۔ میرا ایک کام کرو، وہ دوبارہ تمہارے پاس آئے تو اسے کسی بہانے سے یہاں لے آنا، مگر اس سے پہلے فون پر مجھے اطلاع دینا۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے صاحب، میں اسے بھلا یہاں کیسے لاؤں گا؟ اگر وہ یہاں آئے تو ہمیں اطلاع تو دے سکتے ہو نا۔ اگر تم نے اتنا کام بھی کر دیا تو تمہیں 5000 روپے اور دوں گا۔ وہ حیرانی سے میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے اس کی حیرت رفع کرنے کو کہا۔ دراصل میرے سوتیلے بھائی میرے حصے کی جائیداد بھی ہتھیانا چاہتے ہیں، یہ انہی کا آدمی ہوگا۔ تم چنتا مت کرو، تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ وہ کل صبح کسی سمے مجھ سے ملے گا، میں کسی نہ کسی طرح آپ کو انفارم کر دوں گا۔
اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، مگر یاد رکھنا مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ دروازہ کھول کر یوں نکلے جیسے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو گئی تو میرا فیصلہ بدل جائے گا۔ یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ کیا کہیں بھی ہمیں سکون کا سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا؟ کانتا منہ بنا کر بولی، ساری باتیں میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ میرے ساتھ رہو گی تو یوں ہی بھاگ دوڑ اور ہنگاموں میں زندگی گزرے گی۔ میری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تم نے ابھی دیکھا نہیں، اگر میں ذرا سا بھی چوک جاتا تو وہ میرا کام تمام کر دیتا۔ اچھا بس، کانتا جلا کر بولی، میں نے تو یوں ہی ایک بات کہہ دی تھی۔ ویسے میں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھی تھی، بس میں یہاں خون خرابہ نہیں چاہتی تھی، ورنہ بہت پہلے اس خبیث کو ٹھکانے لگا دیتی۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ ایک ریوالور اور خنجر میرے پاس بھی ہے، مگر مجھے وشواس تھا کہ تم اس کے لیے کافی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ذرا کافی منگوا لو، اس اٹھا پٹک میں کافی انرجی ضائع ہو گئی ہے۔ کانتا نے روم سروس فون کر کے کافی طلب کی اور بولی، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ یہاں رک کر اس آدمی کا انتظار کرو گے یا آج ہی یہاں سے نکل چلو گے؟ آج جانے کا پروگرام تو پہلے بھی نہیں تھا، میں کم از کم 2 دن یہاں رکوں گا۔ اگر اس عرصے میں وہ شخص یہاں آ گیا تو اسے بھی دیکھ لیں گے۔ اس دوران روم سروس کا بہرا کافی لے آیا، اسی لیے کانتا مزید کوئی بات کہے بغیر کافی بنانے لگی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہاں سے بمبئی نکل جاؤں گا، وہاں 1-2 دن رک کر نیو دہلی کا رخ کروں گا، مگر ہوائی جہاز میں اتنا اسلحہ لے کر ہم سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ ٹرین کا سفر بہت طویل تھا، کسی گاڑی کا حصول بھی مشکل تھا۔ صرف ایک طریقہ تھا کہ کسی سے گاڑی چھین لی جائے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس آدمی کے پاس تو گاڑی بھی ہے جس نے شیکھر کو ہماری نگرانی پر لگایا تھا۔ اگر وہ آ گیا تو اس کی گاڑی پر قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گاڑی تو میں کوئی بھی چھین سکتا تھا، مگر میں کسی بے گناہ شہری کی جان نہیں لینا چاہتا تھا۔ اگر کار کے مالک کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر پولیس ہمارے پیچھے لگ جاتی۔ اس کے بعد میں اور کانتا کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ بھوک ہم دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں تھی، اس لیے ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اچانک کانتا اچھل کر اٹھ بیٹھی، میں بھی گڑبڑا گیا۔ مجھے یہی لگا کہ اسے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ دروازے پر کوئی کھڑا تھا، دروازے کی نچلی درز سے مجھے اس کے جوتے دکھائی دیے تھے۔ کانتا بولی، وہ فرش پر لیٹی تھی، اسی لیے اس کو نیچے سے دکھائی دے گیا تھا۔ میں جھپٹ کر اٹھا اور دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا، پھر میں نے ایک دم دروازہ کھول دیا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے باہر نکل کر کوریڈور میں دیکھا، کوریڈور میں دور دور تک کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس وقت زیادہ رات نہیں گزری تھی، رسٹ واچ 11 بجا رہی تھی، مگر ہوٹل میں مقیم لوگ سو گئے تھے۔ کچھ لوگ جاگ بھی رہے ہوں گے تو وہ کمروں میں نہیں ہوں گے۔ میں تھوڑی دیر کوریڈور میں کھڑا رہا، پھر کمرے میں لوٹ آیا۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کانتا، تم سو تو نہیں گئی تھی؟ تم سونے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے ابھی تک آنکھیں بند بھی نہیں کی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا، اپنا ریوالور تکیے کے نیچے رکھ لو، یہ کہہ کر میں نے پھر آنکھیں موند لیں۔ میں نے دن بھر آرام کیا تھا، اسی لیے نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر یکسوئی سے سوچنا چاہتا تھا، اسی لیے سونے کا ڈرامہ کیا تھا، ورنہ کانتا کی زبان مسلسل چلتی رہتی اور مجھے کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ مجھے اس واقعے سے بھی تشویش ہو رہی تھی کہ اب کون ہمارے کمرے کی نگرانی کر رہا تھا۔ کانتا جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ممکن ہے دروازے پر کھڑا ہوا شخص کی ہول سے اندر جھانک رہا ہو اور کانتا کے اٹھتے ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا ہو۔ اسے بہرحال اتنا وقت مل گیا تھا کہ وہ آرام سے فرار ہو سکے۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر ہماری نگرانی کرنے والا ہاتھ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجبوراً مجھے کسی اور کی گاڑی چھیننا پڑے گی۔ میں نے بمبئی جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور وہیں سے ڈائریکٹ دہلی جانا چاہتا تھا۔ پھر مجھے کانتا کا خیال آیا۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ میرے سلسلے میں اتنی جذباتی ہو رہی تھی کہ اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے میرے ساتھ پاکستان جانے کو تیار تھی۔ مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ انکار کی صورت میں وہ اپنی جان بھی دے سکتی ہے اور میری جان لے بھی سکتی ہے۔ سچی بات تو یہ کہ میں خود بھی اس کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک میری نظر دروازے پر پڑی، کسی نے اس کے نیچے سے کوئی کاغذ کمرے میں سرکا دیا تھا۔ میں جھپٹ کر دروازے تک پہنچا اور ایک دم دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کوئی آدمی بہت تیزی سے بھاگتا ہوا کوریڈور میں دائیں طرف مڑ گیا۔ کوریڈور میں کارپٹ تھا، اسی لیے اس کے قدموں کی آہٹ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پہلے تو اس کے پیچھے بھاگنا چاہا، مگر پھر خود ہی اس خیال کو مسترد کر دیا۔ وہ نہ جانے اب تک کہاں جا پہنچا ہوگا، ممکن ہے کسی کمرے میں گھس گیا ہو۔ میں نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر مجھے اس کاغذ کا خیال آیا۔ وہ کاغذ اب بھی فرش پر ہی پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے کاغذ اٹھا لیا۔ اس پر ہندی میں کچھ لکھا تھا۔ مجھے ہندی نہیں آتی تھی۔ میں نے وہ کاغذ کانتا کی طرف بڑھا دیا اور اس سے پڑھنے کو کہا۔ کانتا نے پڑھنا شروع کیا۔ تم لوگ فوراً ہوٹل سے نکل جاؤ۔ جس شخص نے مجھے تمہاری نگرانی پر لگایا تھا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے 2 کرائے کے قاتلوں کو تمہارے پیچھے لگا دیا ہے۔ وہ صرف لڑکی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے قاتلوں کو یہ ہدایت کی کہ اگر تم بیچ میں آئے تو تم بھی مارے جاؤ گے۔ میں کرائے کے ان قاتلوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ دونوں بہت خطرناک ہیں اور آج تک کبھی ناکام نہیں رہے۔ دونوں مارشل آرٹ کے ماہر ہیں اور ان کا نشانہ بھی غضب کا ہے۔
مگر وہ لوگ ریوالور استعمال نہیں کرتے، ہمیشہ خاموشی سے شکار کو ٹھکانے لگاتے ہیں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہاں سے نکل جائیں۔ شیکھر: اس کا مطلب تھا کہ میرا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ کانتا کے چچا زاد نے اسے قتل کرانے کے لیے کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کر لی تھیں۔ میں نے کانتا کی طرف دیکھا، وہ پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے کانتا، یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ یا تو اس کمشنر نے میرے چچا کو چھوڑ دیا ہے یا پھر میرے چچا کے بیٹے کو جوش آ گیا ہے۔ لیکن اگر انہیں قتل کرنا ہی ہوتا تو اس وقت کر دیتے جب تم ان کی قید میں تھی، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس وقت وہ اس آسرے پر تھے کہ شاید میں ان کے اوباش بیٹے سے شادی کر لوں۔ پھر وہاں مجھے حویلی کے بہت سے نوکروں نے دیکھا بھی تھا۔ بے شمار نوکروں اور مزدوروں کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ مجھے بھی زندہ رکھے ہوئے تھے۔ اب تو وہ بہت آسانی سے کہہ دیں گے کہ کانتا اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب تک تو انہوں نے اس خبر کا خوب پروپیگنڈا کیا ہوگا، اب اگر میں مر جاؤں تو ان پر الزام نہیں آئے گا۔ پولیس کمشنر بھی گواہی دے گا کہ کانتا ایک مسلمان دہشت گرد کے ساتھ پاکستان بھاگ گئی، پھر میری تمام جائیداد انہیں بآسانی مل جائے گی۔ عدالت کا فیور لینے کے لیے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کانتا نے اپنا دھرم بھی تبدیل کر لیا تھا اس مسئلے کے لیے۔ تمہاری بات تو جی کو لگتی ہے، مگر اس کمبخت شیکھر نے بھی ادھوری بات لکھی ہے۔ وہ کم از کم یہی بتا دیتا کہ کرائے کے وہ سورما اس وقت کہاں ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ بھی اسی ہوٹل میں مقیم ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں بھی ہوں گے، مجھے قتل کرنے تو یہیں آئیں گے۔ مگر نگرانی کرنے والے نے شیکھر سے کمرے کی تلاشی لینے کو کہا تھا، آخر وہ تلاشی کیوں لینا چاہتے تھے؟ میں نے الجھ کر کہا، ممکن ہے اس وقت تک انہیں یقین نہ ہو کہ میں ہی کانتا ہوں، مجھے دیکھ کر انہیں محض شک ہوا ہو کہ ممکن ہے یہ کانتا ہو، دیکھنے والا مجھے پہچانتا نہ ہو۔ کانتا کچھ توقف کے بعد پھر بولی، اس سے پہلے جو آدمی دروازے پر کھڑا تھا، مجھے وشواس ہے کہ اس نے تمہاری زبان سے میرا نام سن لیا ہوگا، میں نے بھی تمہارا نام لیا ہوگا، یہ کنفرم ہوتے ہی میرے قتل کا حکم دے دیا گیا۔ کانتا اس وقت بہت ذہانت کی باتیں کر رہی تھی، واقعی ایسا ہوا ہوگا، اب بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اس کمرے میں تو خیر کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر ہم لوگ ساری زندگی تو اس کمرے میں نہیں رہ سکتے تھے۔ شیکھر نے لکھا تھا کہ ان دونوں کا نشانہ بھی بہت زبردست ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ وہ ریوالور استعمال نہیں کرتے تھے تو اب بھی نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ کانتا کی حفاظت کا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ صبح ہوتے ہی یہ شہر چھوڑ دوں گا۔ میں نے کانتا کو دیکھا، کانتا سامان سمیٹ لو، نہ جانے ہمیں کس وقت یہاں سے نکلنا پڑے۔ یہ کہتا ہوا میں باتھ روم کی طرف بڑھا، میں ذرا کپڑے بدل لوں، جب تک میری جسم پر جینس اور جیکٹ نہ ہو میں ایکشن میں نہیں آ سکتا۔ میں نے بہت پھرتی سے کپڑے بدلے، ان لوگوں سے میں خوفزدہ نہیں تھا، مگر میری کوشش یہی تھی کہ جب تک میرے پاس وہ دستاویزات ہیں اس وقت تک کوئی نیا بکھیڑا کھڑا نہ ہو۔ میں تیار ہو کر باتھ روم سے نکلا تو کانتا بولی، ارے تم تو سچ مچ ڈر گئے، میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتی تھی۔ اچھا ان فضول باتوں کو چھوڑو، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ جتنی دیر میں وہ کپڑے بدل کر آئی میں نے سارا سامان سمیٹ لیا۔ شیکھر کا لکھا ہوا پرچہ بھی بیڈ پر پڑا تھا، میں نے اس کے ٹکڑے کی اور باتھ روم میں جا کر انہیں کموڈ میں بہا دیا۔ پھر میں نے جوتے پہنے اور ریوالور وغیرہ چیک کرنے کے بعد جوتوں سمیت بستر پر لیٹ گیا۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنا پریشان تو میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ لوگ تمہاری جان لینا چاہتے ہیں کانتا۔ میں ایک دم جذباتی ہو گیا، میں ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں بالکل موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ تمہیں خراش بھی لگا سکیں۔ لیکن کیوں؟ ابھی تک تو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس خانے میں فٹ کرو، اب تمہیں میری اتنی چنتا کیسے ہو گئی؟ چنتا اس لیے ہے کہ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میری موت کے بعد ہی کوئی تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہے۔ یہ کہتے کہتے اچانک میری نظر دروازے پر پڑی تو مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ شیکھر کا خط پڑھنے کے بعد مجھے دروازہ بولٹ کرنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا، میں نے بڑھ کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میری رسٹ واچ میں اس وقت 3:30 بجے تھے، گویا صبح ہونے میں ابھی کم از کم 3 گھنٹے باقی تھے، اور یہ 3 گھنٹے مجھے جاگ کر گزارنے تھے۔ نیند مجھے یوں بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے کامران۔ کیسا فیصلہ؟ فیصلہ تو خیر میں بہت پہلے کر چکی تھی، بتا اب رہی ہوں۔ ارے بتا بھی چکو، وہی تو بتا رہی ہوں کہ دہلی پہنچتے ہی میں کیا کروں گی؟ دہلی پہنچتے ہی سیدھی جامع مسجد جاؤں گی اور امام بخاری صاحب کے سامنے اسلام قبول کر لوں گی۔ اسلام زور زبردستی سے اور جذباتی ہو کر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ شادی ہو یا نہ ہو، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ جب میں کالج میں تھی تو میرے ساتھ ایک مسلمان لڑکی ساجدہ پڑھتی تھی، میں اکثر اس کے گھر چلی جاتی تھی، پھر اسی نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، کتابیں پڑھنے کو دی، اور اس نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ یہ فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کرنا، اور جب ایک دفعہ فیصلہ کر لو تو پھر اس پر قائم رہنا۔ اچانک دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی، کانتا اچھل پڑی، میں بھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، پھر میں نے کانتا کو دروازے کے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ میں دیوار کے ساتھ چپک کر دروازے کی طرف بڑھا اور کرخ لہجے میں بولا، کون ہے؟ میں ہوں شیکھر۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ کیا بات ہے؟ میری جان خطرے میں ہے، آپ دروازہ تو کھولیں۔
وہ سرگوشی میں بولا۔ میں نے کی ہول سے آنکھ لگا کر باہر جھانکا مگر مجھے واضح طور پر کچھ نظر نہیں آیا، پر میری چھٹی حس بار بار کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر کسی خطرے کا سامنا کرنا ہی ہے تو آج ہی کیوں نہ کر لیا جائے۔ میں نے کانتا کو باتھ روم میں جانے کا اشارہ کیا، پھر آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ دوسرے لمحے شیکھر اچھل کر مجھ پر آ گرا۔ وہ بھاری بھرکم آدمی تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی نے اٹھا کر پھینکا ہو۔ میں بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا 2 آدمی دندناتے ہوئے اندر آ گئے۔ وہ دونوں مضبوط جسامت اور دراز قد کے مالک تھے۔ ان میں سے ایک نے شیکھر کو ایک طرف دھکیل کر اتنی صورت سے میری ریوالور والی کلائی پکڑی کہ میں اس کی برق رفتاری پر دنگ رہ گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے میری گردن پکڑنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ دیکھو ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، دوسرا دراز قد کھڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ کانتا کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ خواہ مخواہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میری بھی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اسی لیے میں بھی یہی کہوں گا کہ کانتا کو بھول جاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہیں موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے مجھے بھی افسوس ہوگا۔ بائی دا وے تم لوگ ہو کون؟ ہم ایک دوسرے کے ہمزاد ہیں، تم ہمیں ہیکل اور جیکل سمجھ لو۔ لگتے بھی تم ہیکل اور جیکل ہی ہو، مگر تم میں سے ہیکل کون ہے اور جیکل کون؟ میں جیکل ہوں، اور یہ جو تمہاری ہڈیاں توڑے گا نا یہ ہیکل ہے۔ بس بکواس بہت ہو چکی، اب اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو کانتا کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ میری ایک شرط ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، اچھا شرط بھی ہے کوئی؟ ہیکل نے پہلی دفعہ زبان کھولی۔ اس کی آواز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے زور آزمائی کر رہا ہے۔ اصل میں مجھے شرطیں لگانے کی بیماری ہے۔ تم 2 ہو اور دونوں ہی مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، مجھے قتل مت کرنا۔ ہاں اگر تم نے مجھے بے ہوش کر دیا تو کانتا کو لے جانا۔ یہ کیا شرط ہوئی؟ جیکل الجھ کر بولا۔ وہ دروازہ بولٹ کرنے کے بعد دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ بڑی آسان سی شرط ہے، اگر تم نے طاقت کے زور پر کانتا کو چھین لیا تو کانتا تمہاری ورنہ میری۔ یہ حرام زیادہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، ہیکل چلا کر بولا۔ اپنا کام کرو اور یہاں سے نکل چلو۔ میں پل کے جھپکائے بغیر اسے گھورتا رہا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، بس نکل گئی ہوا غبارے سے؟ کانتا کو میرے حوالے کرتے ہو یا میں پورا ریوالور تم پر خالی کر دوں؟ میں نے بھلا کبھی کہا کہ کانتا کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں تو خود اس سے پیچھے چھڑانا چاہتا ہوں۔ جیکل بھیانک انداز میں مسکرا کر بولا، اس چھوٹے سے کھلونے کا یہی تو کمال ہے کہ بڑے بڑے سورما گھگیانے لگتے ہیں۔ کانتا کہاں ہے؟ بیڈ کے نیچے ہے۔ کانتا بیڈ کے نیچے سے باہر نکل آؤ، میں نے بلند آواز میں کہا۔ جیکل نے محتاط انداز میں بیڈ کی طرف دیکھا مگر میری طرف سے بھی غافل نہ ہوا۔ ہیکل تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ کسی بھی طرف توجہ دے سکتا، اسے شاید کچھ زیادہ ہی چوٹ لگ گئی تھی۔ اس سے کہو کہ ابھی باہر نکلے۔ میں نے کہا تو ہے کہ باہر آ جائے۔ میں بدستور خوفزدہ دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، اب نہ جانے اس کوشش میں کامیاب بھی ہوا تھا یا نہیں۔ پھر میں نے دوبارہ کہا، کانتا پلیز بیڈ کے نیچے سے نکل آؤ ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ کانتا اگر بیڈ کے نیچے ہوتی تو ضرور نکلتی۔ میں نے پھر کہا، کانتا اگر تم فوراً باہر نہ نکلی تو میں خود ہی تمہیں کھینچ کر نکال لوں گا۔ زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری چالاکی سمجھ رہا ہوں، اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیکل بولا، کانتا باہر نکلو ورنہ میں تمہیں بیڈ کے نیچے ہی گولی مار دوں گا۔ وہ کمبخت بہت زیادہ محتاط تھا، میرے آس پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میں اچانک اس پر کھینچ مارتا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی اور میری ذرا سی جنبش پر وہ فائر کر سکتا تھا۔ مجھے اب اس صورتحال سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس دوران میں ایک دفعہ بھی میں نے باتھ روم کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کانتا کی قسمت اچھی تھی کہ ابھی تک جیکل کو باتھ روم کا خیال نہیں آیا تھا۔ کانتا میں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ بیڈ کے نیچے سے نکل آؤ۔ جیکل دانت پیس کر بولا، کانتا بیڈ کے نیچے نہیں ہے۔ اچانک ہیکل نے کہا، اس مردود کو نہ جانے کب ہوش آ گیا تھا یا پھر وہ سرے سے بے ہوش ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ فرش پر پڑا تھا، اسی لیے بیڈ کے نیچے آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ حرام زادے، جیکل غرا کر بولا، تو اب تک مجھ سے بلف کرا تھا؟ اس دوران میں ہیکل آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرے اور جیکل کے درمیان حائل ہو کر خود ہی ایک موقع فراہم کر دیا۔ میں نے اس کے سینے پر اتنی زوردار لات ماری کہ وہ الٹ کر ریوالور والے پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے سامنے والی دیوار سے ٹکرایا۔ پھر جب تک وہ سنبھلتا میں نے اس کا ریوالور والا ہاتھ زور سے دیوار پہ دے مارا۔ دوسرے لمحے ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا مگر وہ کوئی آسان شکار نہیں تھا۔ اس نے میرے پیٹ میں اتنی زور سے گھٹنا مارا کہ میرا سانس رکنے لگا۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اسی لمحے ہیکل نے کونے میں رکھا ہوا اسٹول اٹھا کر میرے سر پہ وار کر دیا۔ میں نے پھرتی سے سر بچایا مگر اسٹول میرے کندھے پر پڑا۔ ضرب اتنی بھرپور تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ دایاں ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں جھول گیا اور میں زمین پر مضبوطی سے قدم جمانے کی کوشش کرنے لگا جو میرے قدموں تلے نکلی جا رہی تھی۔ ہیکل نے اسی اسٹول سے دوسرا وار میری پشت پر کیا۔
درد کی شدید لہر میرے جسم میں اٹھی اور مجھ سے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ آنکھوں کے گرد نیلے پیلے دائرے ناچنے لگے اور میں گھٹنوں کے بل فرش پر گرا۔ میرا ذہن ابھی تک بیدار تھا۔ اچانک ہیکل نے لمبے اور باریک پھل والا خوفناک خنجر نکال لیا۔ اس لمحے مجھے اس کی آنکھوں میں ایسی چمک دکھائی دی جیسی من پسند کھلونا ملنے پر بچوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس نے میرے بال پکڑ کر بے دردی سے جھٹکا دیا اور خنجر میری گردن پر پھیرنا چاہا۔ میں نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر میں اتنی آسانی سے مرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی کے سہارے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک ہیکل نے بھی اسی قسم کا خنجر نکال لیا اور بپھر کر میری طرف بڑھا۔ میں نے کھڑے کھڑے اس کے سینے پر بیک کک ماری۔ وہ ایک مرتبہ پھر دیوار سے ٹکرایا اور فرش پر ڈھیر ہو گیا۔